الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج ہمارا جو درس حدیث ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 180 نمبر حدیث تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج کی جو روایت ہے، روایت نمبر 181 مشکات شریف کی، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا ہوں بلکہ صرف آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ صراط مستقیم کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے۔ اس راستے کی دونوں جانب بھی، رائٹ بھی اور لیفٹ بھی، دونوں جانب دو دیواریں ہیں، اور ان دو دیواروں کے اندر، یعنی دائیں جانب والی دیوار، بائیں جانب والی دیوار، ان کے اندر دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور سرراہ ایک شخص ہے، اس راستے کے اوپر ایک شخص ہے جو آپ کو بلاتا ہے، جو آپ کو کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے۔ وہ کس طرح بلاتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے کہ ٹیڑھا پان اختیار نہیں کرنا، کجروی اختیار نہیں کرنا، اس راستے سے ہٹ نہیں جانا۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ اس راستے کے اوپر بلانے والا شخص آپ کو کیا کہتا ہے کہ خبردار دائیں بائیں نہیں جانا، آگے پیچھے نہیں جانا ہے، بلکہ اسی راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس دائی کے اوپر، یعنی اس بلانے والے کے اوپر ایک اور بلانے والا موجود ہے کہ جب آپ ان پردوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں جو پردے ہیں نا، ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ خبردار اس دروازے کے اس پردے کو نہیں کھولنا، اس پردے کو نہیں کھولنا۔ یعنی کوئی بندہ بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلے پردہ ہٹاتا ہے نا، تو پردہ ہٹاتا ہے یعنی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو دوسرا دائی ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ خبردار اس پردے کو نہیں اٹھانا، اس دروازے کو نہیں کھولنا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ جا کر اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ صراط سے مراد طریقہ اسلام ہے، راستے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ اسلام، شریعت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والتسلیم، یہ ایک صراط ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اور وہ جو کھلے ہوئے دروازے تھے جن پر پردے لٹکے ہوئے تھے، ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ امور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر آرام کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ دروازے کہ جن کے اوپر پردے لٹکے ہوئے تھے، وہ دروازے ہیں کہ جن امور کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آرام قرار دی۔ اور ان دروازوں کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ جس طرح پچھلی حدیث پاک کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ وہ شاہی چراگاہ ہوتی ہے، تو اس کے کنارے کے اوپر جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ایک دن جا کر تو یہ بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر ایک دن وہ جا کر آرام کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پہلا جو دائی ہے، پہلا جو آپ کو کہتا ہے کہ خبردار اسی راستے کے اوپر چلنا، دائیں بائیں نہیں ہو جانا، کجروی اختیار نہیں کرنا، ٹیڑھا پان اختیار نہیں کرنا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور دوسرا دائی، جس وقت آپ پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا صرف پردہ اٹھاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے خبردار پردہ نہیں اٹھانا، آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو دل کے اندر اعلام کرتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا کیا ہے؟ وہ فرشتہ ہے، ایک ملائکہ ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر اعلام کرتا ہے۔ دیکھیں نا، قرآن پاک آپ کو نصیحت دیتا ہے، قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ آپ کو نصیحت عطا کرتا ہے۔ پھر اس کو قبول کرنے کے لیے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوتا ہے جو دل کے اندر القاء کرتا ہے کہ یہاں اس کو قبول کر، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح بری چیز جو ہے وہ ایک فرشتہ ہی نفرت دلاتا ہے، کہتے ہیں نہیں خبردار یہ قرات والی چیز ہے، اس لیے بندہ امور سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں۔ اب آگے بڑھیے، حدیث نمبر 182، یعنی 181 مکمل ہو گئی، حدیث نمبر 182۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، فرماتے ہیں کہ جو آدمی راستے کے اوپر چلنا چاہے، کسی راستے کے اوپر چلنا چاہے تو اس سے چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے راستے کے اوپر چلے۔ یعنی آپ راستہ اختیار، صحیح راستہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو جو دنیا سے کامیاب لوگ چلے گئے نا ان کا راستہ اختیار کرو۔
فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ جو زندہ آدمی ہوتا ہے نا وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، زندہ آدمی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اب اس کا تو گرنے کے اندر اندیشہ نہیں ہے، وہ تو پار ہو گئے نا، اب اس کا ڈوبنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ یہ تو بندہ جو راستے کے اندر ہوتا ہے اس کا دائیں بائیں ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شاید اپنی منزل کے اوپر پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جو بندہ اپنی منزل کے اوپر پہنچ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے راستے کے اوپر چلو۔ تو یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، اسلاف نے پہلا جو مراد ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ پاک ہیں۔ یہ اسلاف کا کامیاب لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے نا، انعم اللہ، ہم دعا کیا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو یہ ان کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے راستے کے اوپر چلنے کی بجائے ان کے راستے کے اوپر چلو، جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے راستے کے اوپر چلنے کی بجائے ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو کہ جو دنیا سے چلے گئے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ہیں۔ وابرھا قلوبا، ان کے دل تقوی والے ہیں۔ واحکمھا علما، اور ان کا علم بڑا گہرا تھا۔ واقلھا تکلفا، اور یہ تکلف کے اندر پڑھنے والے نہیں تھے، تکلف کے اندر پڑھنے والے نہیں تھے۔ تکلف پتہ ہے تکلف کے اندر پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ متکلف دیکھیں نا، وہ شخص ہوتا ہے نا کہ جو کام بس کے اندر نہیں ہوتا اور وہ کرتا ہے، اس کے بس کے اندر نہیں ہوتا اور وہ کرتا ہے، یہ تکلف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو کام تیری توفیق کے اندر نہیں ہے، تیری روٹین کے اندر شامل ہے، تم کر سکتے ہی نہیں ہو، اس کام کو کرنے والا وہ متکلف ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ پھر یہ عبارت سن لیں، قالوا افضل هذه الامۃ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں یہ سب امت میں سے افضل تھے۔ وابرھا قلوبا، اور ان میں سب سے زیادہ نیک دلی پائی جاتی تھی۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور یہ علم کے اندر بڑے گہرے تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا، یہ تکلف کم کرتے تھے۔ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو حضور محمد مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور دین کی اقامت کے لیے چن لیا ہے۔ فَعَرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقامت صحبت کے لیے چنائیں، دین کی اقامت کے لیے چنائیں، دین کی خدمت کے لیے چنائیں۔ تو فرماتے ہیں فَأَعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تم کیا کرو، ان کا فضل پہچانو، ان کی فضیلت پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثْرِهِمْ، اور ان کے راستے کے اوپر چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَمْتَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ، اور ان کے راستے کے اوپر چلو، ان کے راستے کے اوپر چلو، اور ان کی اخلاق اور ان کی سیرت اپناؤ جتنی تمہاری قدر ہو، یعنی اپنی توفیق کے مطابق جتنی تمہارے بس کے اندر ہے کوشش کرو کہ ان کی سیرت کے اوپر چلو، ان کے اخلاق سے حصہ لو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ، ان کی وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثْرِهِمْ، ان کے راستے کے اوپر چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم توفیق رکھتے ہو، تو مِنْ إِخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کی سیرت کے اوپر چلو، ان کے اخلاق کے اوپر چلو، ان کے اخلاق اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ لوگ کس کے اوپر تھے؟ یہ لوگ ہدایت کے اوپر مستقیم تھے، یہ لوگ ہدایت کے اوپر قائم تھے۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بہت بڑی افضلیت کی، اکملیت کی دلیل ہے کہ یہی حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں امت کے اندر سب سے افضل ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تقوی لازم کر دیا ہے، اور یہی اس کے سب سے زیادہ اہل بھی ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، یہ روایت مستدرک پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور اشہۃ اللمعات کے اندر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مخلوق کے تمام جو قلوب ہیں ان قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نظر فرمائی، تو سب قلوب میں سے بہتر قلب تھا حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس قلب کو اپنی ذات کے لیے رکھ لیا۔ پھر باقی جو لوگ تھے تو سب سے بہتر جو قلوب تھے وہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ان قلوب کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت کے لیے چن لیا، آپ کی صحبت کے لیے چن لیا۔
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ ہیں کہ جن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جنہوں نے تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جن کی تربیت کی، حضور کی صحبت کے اندر بیٹھے، حضور کی صحبت کے اندر جہاد کیا، یہ اللہ والے لوگ تھے، فنا فی الرسول تھے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے والے لوگ تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب کائنات میں بہتر تھے، ساری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ تھے، یہ درجہ کمال کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، کتنی محنت کے بعد، کتنی ریاضت کے بعد، ہزاروں سال کی ریاضت کے بعد، محنت کے بعد، مشقت کے بعد جس مقام کے اوپر پہنچتا ہے اور وہ آخری اس کا مقام ہوتا ہے، تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ مقام فقط حضور کی ایک مجلس کے اندر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ولی ہزاروں سال محنت کرے، کوشش کرے، ریاضت کرے، پھر جا کر جس مقام کے اوپر پہنچتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے حضور کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، ایک ہی نگاہ میں حضور کی مجلس کے اندر چند سیکنڈ بیٹھنے کے صدقے اس مقام کے اوپر پہنچ جاتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ولی ہزاروں سال محنت اور ریاضت کے بعد پہنچتے ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کفر، عصیان، فسوق ان لوگوں کے لیے ناپسند فرمایا۔ تو یہ خیار امت ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں، لہٰذا ان کے اوپر جو انگلی اٹھائے تو وہ ڈائریکٹ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر انگلی اٹھانے والا ہے، ان کے اوپر اعتراض کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کرنے والا۔ یہ دشمن جو ہوتا ہے نا، دشمن یہ ڈائریکٹ حملے نہیں کرتا، یہ وسیلے تلاش کرتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے۔ آج بھی جس نے ہماری پاک فوج کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی جرنیل کی کہانی کو سامنے رکھتا ہے، جرنل کرنل کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو صرف ایک دو کو کہہ رہا ہوں، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ سب کا مورال نیچے گرانا، پوری فوج کے اوپر تنقید کرنا۔ بالکل اسی طرح اب ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر کسی کی جرت نہیں ہے، تو پھر یہ اس طرح راستے تلاش کرتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، حضور کے صحابہ کا جہاں پر بھی ذکر آئے، بس سادی سی بات یاد رکھ لیں کہ بس ایک بات دیکھا کریں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا ذکر کس انداز میں کیا؟ ان کے ارد گرد۔ بس ایک اس کلاس کا خیال رکھ لیا کریں کہ اگر مثال کے طور پر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، بتقاضۂ بشریت، دیکھیں ہم ان کو معصومین تو نہیں کہتے نا، اگر ان سے کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا ہے تو کس چیز کو دیکھا کریں؟ صحبت مصطفیٰ کو مد نظر رکھا کریں اور ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے کیا کریں، اور ان کا ذکر جب بھی کریں ذکر خیر کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ چلو یہ روایت بھی میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں جمعۃ المبارک کی تقریر کے اندر، یہاں پر میں شارٹ آپ کو اسی طرح بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ تورات کا نسخہ لے کر آ گئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور خاموش تھے، تو یہ نیچے سار کر کے وہ تورات پڑھنے لگے، نیچے سار کر کے وہ تورات پڑھنے لگے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار تھے، لیکن یہ نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث نمبر 183 پڑھ رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر متوجہ کیا کہ یہ کیا کرو، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، ان کے چہرے مبارک کے اوپر آپ کو ناگواری نظر نہیں آتی؟ تو پھر اس وقت حضرت عمر بن الخطاب کہنے فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے غضب کی پناہ چاہتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ کے پاس پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے، یعنی اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غضب سے۔ رضینا باللہ ربا، میں اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، وبالاسلام دینا، اور اسلام ہمارا دین ہے، وبمحمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور محمد مصطفیٰ ہمارے نبی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے اندر ہوتے اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی پیروی کرتے تو تم راستے سے بھٹک جاتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میرا زمانہ پاتے تو میری پیروی کرنا ان کے اوپر بھی واجب تھا، میری پیروی کرنا ان کے اوپر بھی، کن کے اوپر بھی؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوپر بھی
واجب تھا۔ یہ روایت میں پہلے چونکہ آپ کو تفصیلی بتا چکا ہوں، بس شان مصطفیٰ یہاں سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، حضور ہمارے نبی بھی ہیں، تمام انبیاء کے نبی بھی ہیں، بس یہ بات یاد رکھنا۔ اور انہی سے روایت وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ وکلام اللہ ینسخ کلامی، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن وہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ وکلام اللہ ینسخ بعدہ بعدا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی قرآن کے بعض حصوں کو منسوخ کر سکتا ہے۔ خود قرآن سے نسخ درست ہے، لیکن میری حدیث سے قرآن کا نسخ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا یہ مسلک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو خاص کر سکتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں، حضور کے حکم سے بھی یعنی حضور کا جو کلام مبارک ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ دو قول جو مجھے زیادہ پسند آئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے جو گفتگو فرمائی ہے اس اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کا کلام منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا قول محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ نسخ کی 4 قسمیں، میں پہلے بھی جس وقت ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر، یہ جس وقت میں نے درس قرآن کے اندر گفتگو کی تھی تو وہاں پر اس کی میں نے نسخ کی جو بات ہے یہ تفصیلی طور پر میں نے بیان کی تھی۔ بس سادی سی بات یاد رکھنا نا کہ نسخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی حکم کا ختم ہو جانا، یعنی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلا حکم تھا تو وہ ختم ہو گیا، کیوں ختم ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم تھا جو منسوخ ہوا یہ ایک مدت تک کے لیے خاص تھا، یہ ایک مدت تک کے لیے خاص تھا۔ ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں۔ اور در حقیقت پہلے حکم کی مدت کا اظہار اور بیان ہوتا ہے۔ نسخ جو ہوتا ہے پہلے حکم کی مدت اس کی تکمیل ہو گئی، اب بس اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، یعنی یہ حکم ایک وقت کے لیے خاص تھا، اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ گرمیوں کے اندر گرمی ٹھنڈے کپڑوں کی ضرورت تھی، اب سرما موسم میں سرما داخل ہو چکا ہے، اب ہمیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، ٹھنڈے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری ایک بات؟ تو نسخ کی کیا تعریف ہے؟ آسان سی، کسی حکم کی مدت کو بیان کرنا، کسی حکم کی مدت کو بیان کرنا کہ یہ اس وقت کے لیے خاص تھا، یہ نسخ ہوتا ہے۔ اس کی میں پہلے آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، بہرحال سادی سی بات یاد رکھنا، نسخ کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 قرآن کا نسخ قرآن سے، حدیث کا نسخ حدیث سے، حدیث کا نسخ قرآن سے، اور قرآن کا نسخ حدیث سے، بس یہ 4 قسمیں۔ تو اب ان 4 قسموں میں سے دیکھیں نا، تیسری جو قسم ہے نا، بلکہ چوتھی قسم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، تو قرآن کا نسخ حدیث سے، یہ درمیان سے چلا جاتا ہے، باقی 3 قسمیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگلی روایت آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ حدیث نمبر 185 ہے، مشکات شریف کی روایت نمبر، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان حدیثنا ینسخ بعضها بعضا، میری جو احادیث ہیں یہ بعض کو منسوخ کر دیتی ہیں، کنسخ القرآن ہے، جس طرح میری یہ احادیث قرآن کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا کہ میری جو حدیث ہے ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے ناسخ بنتی ہے جس طرح قرآن کے لیے ناسخ بنتی ہے، بس سادی سی بات یہ یاد رکھ۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پچھلی روایت ہے یہ منسوخ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو حدیث ہے وہ کلام اللہ کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ پر اس حدیث پاک سے وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 186، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، کچھ اللہ تعالیٰ نے فرض چیزیں کی ہیں تمہارے اوپر ان کو ضائع نہیں کرو، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں تو ان کی حرمت کو کبھی نہیں توڑنا، ان کی حرمت کو کبھی نہیں توڑنا۔ وحد حدودا فلا تعتدوا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں رکھی ہیں، کچھ ریڈ زون تمہارے لیے مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔
وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بغیر بھولے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نسیان سے بھولنے سے پاک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو اس سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں کیا کیے، کچھ اشیاء ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خاموشی اختیار کی، ان کے بیان سے خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بیان نہیں کیا ہے، من غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا، تو تم بھی ان سے بحث نہ کرو۔ دیکھیں کتنی جامع ترین حدیث رسول، حدیث نمبر 186، کتنی جامع حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس فرماتے ہیں، دیکھیں نا ہمارے جو کرنے کی چیزیں وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کی ان کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے جو حرام کر دیا ظاہر ہے نا، قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، ہمارے اوپر حرام کیا، ان کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، لہٰذا ان سے بچ جاؤ۔ کچھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں، تمہارے کرنے کی کچھ فرائض ہیں ان کو کر دو، کچھ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھ دی، اس سے آگے نہیں جانا، بس نہ جائیں، بات ختم ہو گئی۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نہیں بیان کی تو وہ اپنی اصل کے اوپر مباح ہیں، تمہارے لیے جائز ہیں، تمہارے لیے درست ہیں، اپنی اصل کے اوپر وہ مباح ہیں، لہٰذا ان کے اوپر وہ آپ کو کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے بس تمہارے لیے مباح ہیں، ان کو استعمال کریں اپنی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جامع ترین احادیث پاک میں، تو اس کو آپ نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ نوٹ کے اندر رکھنا ہے، خصوصی توجہ اس چیز کے اوپر دینی ہے۔ یہی زندگی کا بہت بڑا فلسفہ اور ہمیں آداب زندگی سکھانے والی یہ بہت بڑی روایت ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کو کرو، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچ جاؤ، اور جو چیزیں حد اللہ نے مقرر کی ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ اور سادی سی بات ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جن کا بیان نہیں فرمایا، تمہیں ان کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ اشتر ہوتا ہے پاؤں پھسل جاتے ہیں، علم کمزور ہوتا ہے، علم کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی، آپ کا علم کمزور ہوتا ہے، سطحی قسم کا ہوتا ہے، تو آپ اس بحث کے اندر پڑھتے ہیں تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہذا یہ جامع ترین روایت ہے آداب زندگی سکھانے والی۔